السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو کچھ انصاری عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واعظ و نصیحت کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ صدقہ کریں، چاہے زیورات ہی ہوں۔ پھر فرمایا، کیا کوئی ایسی عورت ہے جو دوسری عورتوں کو اپنے شوہر کے ساتھ علیحدگی والی باتیں بتاتی ہو؟ کہا، کوئی ایسا مرد ہے جو دوسرے لوگوں کو اپنی بیوی کے ساتھ علیحدگی والی باتیں بتاتا ہو؟ ان میں سے سیاہی مائل بدلی ہوئی رنگت والی عورت کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اللہ کی قسم، مرد بھی ایسا کرتے ہیں اور عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کیا کرو۔ کیا میں تمہیں اس کی مثال نہ بتاؤں؟ یہ اس شیطان کی مثال ہے جو راستے میں کسی شیطانہ کے پاس آتا ہے، اس سے جمع کرتا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تمہیں کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا، ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔